طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. آج اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ بتائیں گے کہ کیا حالت ناپاکی میں بندہ نماز پڑھ سکتا ہے، قرآن پڑھ سکتا ہے، انسان کلمہ پڑھ سکتا ہے، ذکر و اذکار کر سکتا ہے، درود پاک پڑھ سکتا ہے. کیا یہ ساری چیزیں کر سکتا ہے؟ انشاءاللہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو بتائیں گے. دیکھیے، ایک ہوتی حدث اصغر، یعنی جو بغیر وضو کے ہو، جس کا وضو ٹوٹ جائے اسے کہتے ہیں حدث اصغر. اور ایک ہوتا حدث اکبر، یعنی جس پر غسل فرض ہو گیا. اب اگر حدث اصغر ہے تو بندہ طواف نہیں کر سکتا، بندہ قرآن کو چھو نہیں سکتا، لیکن زبانی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. حدث اصغر یعنی باوضو نہ ہو. اسی طور پر وہ مسجد میں آنا چاہے تو آ سکتا ہے، لیکن ہاں کوشش یہ کرے کہ ہم ہمیشہ باوضو رہیں. اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بندہ اگر باوضو رہتا ہے تو دنیا سے ایمان کے ساتھ جائے گا. حدیث پاک کا مفہوم ہے. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے، بندہ اگر رات کو باوضو سو جائے اور اسی رات انتقال کر جائے تو بندہ شہادت کی موت مرتا ہے. لہذا کوشش تو ہم یہ کریں کہ ہمیشہ باوضو رہیں. اب تو باوضو اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ نہ قرآن نہیں چھو سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، طواف نہیں کر سکتے، یہ چیزیں نہیں کر سکتے. لیکن اب اگر حدث اکبر یعنی بندے پر غسل فرض ہے تو وہ کیا کر سکتا اور کیا نہیں کر سکتا، اس کے حوالے سے بھی بتائیں گے. یاد رکھیں، بندے پر جب غسل فرض ہو جائے تو وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، قرآن نہیں چھو سکتا، مسجد میں آ نہیں سکتا، اور نماز نہیں پڑھ سکتا. یہ ساری چیزیں بندہ نہیں کر سکتا ہے. اور اس پر اگر غسل فرض مرد ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ بندہ غسل کرے اور پاکی حاصل کرے. اس لیے کہ بندہ اگر جائز طریقے سے اگر ناپاک ہوتا ہے، یعنی جنوبی ہوتا ہے، حلال اور پاکیزہ طریقے سے اپنی بیوی سے ملاقات یا ایسے معاملات سے، تو کہا یہ گیا کہ وہ جتنے قطرے گرتے ہیں اس قطرے کے برابر اللہ ثواب بھی دیتا ہے، اور فرشتے اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں. اور اگر بندہ حرام طریقے سے اگر وہ ناپاک ہوتا ہے تو کہا گیا ہے اس پر اتنی لعنتیں برستی ہیں اور اتنے ہی اس فرشتے اس پر لعنتیں بھیجتے ہیں. لہذا کوشش یہ ہو کہ جائز طریقے سے ہی، چاہے وہ نائٹ فال ہو جائے یا اس قسم کی چیزیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی لعنتیں برسیں. تو بہرحال اگر کسی مرد پر غسل فرض ہے تو کوشش یہ کرے جلد سے جلد پاک ہو جائے. لیکن اب اگر عورت ہے، اس کو پیریڈ جو آتا مہینے میں وہ ہے، یا نفاس کا بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ ہے، اب اس پر چونکہ غسل فرض ہے تو اب وہ غسل فرض ہے تب بھی ابھی وہ پاک نہیں ہو سکتی. تو اب اگر ایسی عورت حالت حیض میں ہے، پیریڈ میں ہے، تو یاد رکھیے وہ قرآن پڑھ نہیں سکتی، نماز پڑھ نہیں سکتی. ہاں، اب اگر ایسی کوئی عورت ہے کہ بچوں کو پڑھاتی ہے، تعلیم نہ دے گی، بچوں کا نقصان ہوگا، تو کہا گیا اسے ہجے کر کے پڑھا سکتی ہے. یعنی الف لام در الحامی در ہم دال پیش تو ملا کے نہیں بولے، بس اس طرح کر کے اسے پڑھائے گی، ملا کر نہیں پڑھ سکتی. لیکن رہ گیا اگر عورت اس حالت میں یا مرد جنوبی ہے تو وہ یہ کلمہ بھی پڑھ سکتا ہے اور اس کے علاوہ درود پاک بھی پڑھ سکتا ہے. لیکن بہتر یہ کہ پاک ہو بندہ تب. لیکن حیض والی عورت ہے تو یقیناً درود پاک بھی پڑھے گی اور اس کے علاوہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، اس کے علاوہ ذکر و اذکار کر سکتی ہے. اسی وجہ سے فقہائے کرام نے فرمایا ہے کہ اگر عورت حالت حیض میں اس ٹائم بھی وہ وضو وغیرہ کر لے اور مصلی بھی چاہے تسبیحات وغیرہ میں لگی رہے، تاکہ بچے نہ سمجھ پائے کہ میری ماں کس وجہ سے نماز نہیں پڑھ رہی. لیکن آج بہت سارے بالکل چھٹیاں منانے لگتی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. مصلی بچھائیں، باوضو رہے، درود پاک پڑھے، ذکر و اذکار کریں، دعائیں پڑھ سکتے ہیں. لیکن ہاں، اگر عورت اس حال میں ہے تو نماز نہ پڑھے گی، نہ قرآن چھوئے گی، نہ قرآن پڑھ سکتی ہے. ہاں، تو اگر آپ پر غسل فرض ہے تو بہتر یہ بھی ہے کہ آپ اللہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اگر لینے سے بچے تو بہتر ہے. حالت حیض والی عورت لے سکتی چونکہ اس کے لیے وقت زیادہ ہوتا ہے. لیکن عام طور سے جو مرد جنوبی ہو جاتا ہے اسے بہتر یہ کہ جلد جلد وہ اس چیز سے پاکی حاصل کریں. تو عورت اگر حالت حیض میں ہے تو یہ بھی ایک معاشرے کے اندر رواج یا باتیں پھیلی ہوئی ہیں کہ وہ کھانا فاتحہ کا نہیں بنا سکتی. وہ عورت فاتحہ کا کھانا بھی بنا سکتی ہے، اس لیے کہ نجاست یا گندگی جہاں ہوتی ہے.
ایک صحابی تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آقا علیہ السلام نے ہاتھ ملانا چاہا، وہ صحابی نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے تم نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا؟ کہا حضور میں جنوبی ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ ملاؤ، اس لیے کہ نجاست جہاں ہے وہاں ہے، ناپاکی جہاں ہے وہاں ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ بندہ یہ عورت جیسے اگر حالت حیض میں کھانا بھی پکائے کوئی حرج نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہوں اس میں کوئی حرج نہیں، بس قرآن نہ چھوئے گی، نہ پڑھے گی، نہ نماز پڑھے گی، یہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کریں اس چینل کو، تاکہ دوسرے حضرات بھی جڑیں اور اسی قسم کے جو بہت سارے گھریلو یا عقائد کے یا ایمانیات کے یا ہماری ضروریات زندگی کے مسائل اسی طرح پوچھتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔